بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خصی جانور کی قربانی درست ہے؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ خصی جانور، خصی بکرے اور مینڈے وغیرہ ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اگر کسی نے قربانی کرنے کے لیے کوئی جانور خریدا اور جانور خریدنے کے بعد اس جانور کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہوا جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی درست نہیں، تو اس صورت میں اگر قربانی کرنے والا شخص مالدار ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے کے لیے دوسرا جانور خریدے۔ لیکن اگر قربانی کرنے والا غریب ہے تو اسی جانور کو اگر وہ قربانی میں شامل کر دے تو قربانی درست ہو جائے گی۔ گابن جانور کی قربانی کیا صحیح ہے؟ گابن سے مراد ایسے جانور جن کو حمل ٹھہر چکا ہو، تو کیا ایسے جانوروں کی قربانی درست ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے، البتہ ذبح کرنے کے بعد اگر ان جانوروں کے پیٹ سے بچہ زندہ نکلا تو اس بچے کو بھی ذبح کر دے۔ اب قربانی کے جانور کی گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے؟ تو اگر 7 آدمی گائے کے اندر شریک ہو تو اس گوشت کو اندازے کے ساتھ تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس میں خوب اچھی طرح تول کر تقسیم کر دیا جائے تاکہ جو باقی شریک ساتھی ہیں ان کے حصوں میں کوئی کمی وغیرہ نہ آئے، کیونکہ اگر کچھ کمی وغیرہ آئے گی تو یہ سود ہو جائے گا اور وہ گناہ گار ہوں گے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر گوشت کے ساتھ سیری، پائے اور کال وغیرہ کو ملا دیا جائے اور جس حصے میں یہ سیری، پائے، کال وغیرہ ہو وہاں پر گوشت کو کم کر دیا جائے تو یہ درست ہے۔ البتہ اگر جس حصے کے اندر سیری، پائے، کال وغیرہ بھی ہو اور وہاں پر گوشت بھی زیادہ ہو تو یہ بھی اس زیادتی کے زمرے میں آئے گا جو سود کہلائے گا اور یہ بھی گناہ ہے۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہے اور وہ سب آپس میں گوشت تقسیم نہیں کرتے بلکہ وہ غریب وغیرہ میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو اور بھی جو غریب لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں تقسیم کر دے تو یہ بھی درست ہے۔ قربانی کی کال کی قیمت کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر قربانی کے کال جو ہے، جانور کی جو کال ہے، اس کو اگر بیچ دیا جائے تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت کافروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پڑوس وغیرہ میں اگر کوئی کافر وغیرہ ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو اور بھی جو کافر ہو تو ان کو بھی دینا جائز ہے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، غریب مسکینوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور اسی طرح قربانی کی جو گوشت ہے اس کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور بہتر یہی ہے کہ صدقہ 1/3 سے کم نہ ہو، لیکن اگر کسی نے 1/3 سے کم صدقہ کر دیا تو یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب قربانی کے جانور کی جو کال ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو قربانی کی کال یا اس سے بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے کہ اگر قربانی کی کال ہے تو وہ کسی مدرسے وغیرہ کو دے دیا جائے، تو اگر کسی نے قربانی کی کال کو بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں بہتر یہی ہے کہ جو رقم قربانی کی کال کی ملی ہے بعین ہی وہی رقم صدقہ کر دے۔ البتہ اگر کسی نے وہ رقم خرچ کر دی اور اس کے بدلے میں دوسرے پیسے اس نے دے دیے
تو یہ بری بات ہے، لیکن وہ رقم ادا ہو جائے گی، وہ صدقہ ہو جائے گا اس کا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ قربانی کی کال کی جو قیمت ہے اس کو مسجد کی تعمیر اور مرمت میں لگانا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کہ اگر کسی نے قربانی کی کال کی قیمت وہ مسجد کی مرمت وغیرہ، مسجد کی تعمیر میں اس نے وہ رقم خرچ کر دی تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ قربانی کی کال کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آدمی کال خود استعمال کر لے، یعنی اس سے اس نے جائے نماز وغیرہ بنایا، یا اس نے کوئی ڈول وغیرہ اس سے بنا لیا، تو یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی جو کال ہے اس میں سے گوشت یا چربی یا چچڑے وغیرہ جو ہے وہ جو کسائی وغیرہ ہے اس میں کو مزدوری میں نہ دے، بلکہ اگر آپ نے قربانی کے جانور کو ذبح کروایا ہے کسائی وغیرہ سے تو اس کو اجرت، اس کو قیمت، اس کو پیسے اپنی طرف سے دے۔ قربانی کے جانوروں میں سے نہ اس کو چربی وغیرہ دے، نہ گوشت وغیرہ دے، بلکہ اپنی طرف سے اس کو رقم دے دی جائے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کی جو رسی وغیرہ ہے، جول وغیرہ ہے، ان چیزوں کو بھی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کا صدقہ کر دیا جائے۔ اگر ایک آدمی ہے، اس نے قربانی کے جانور کو خریدا، لیکن قربانی کے جو 3 دن ہے 10، 11، 12 ان تینوں دنوں میں وہ قربانی نہیں کر سکا، تو اب اس قربانی کے جانور کا کیا کرے؟ تو اگر گائے اونٹ وغیرہ ہے تو اس صورت میں ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت صدقہ کر دے، اور اگر اس نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی تو وہی بکری صدقہ کر دے۔ قربانی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا، اگر اپنی خوشی سے کوئی شخص اپنے مرحوم والدین یا رشتہ داروں کے لیے قربانی کر دے تو یہ قربانی کرنا بھی درست ہے، کر سکتا ہے، اور اس کے گوشت کو خود بھی کھا سکتا ہے، مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اس کا حکم بالکل اسی طرح ہے جس طرح اپنے قربانی کے جانور کا حکم ہے، کہ اپنے قربانی کے جانور کا اس کے گوشت کو آدمی خود بھی کھا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتا ہے، مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ تو ایصال ثواب کے طور پر اگر قربانی کر دی جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ خود بھی دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے، چاہے مالدار ہو غریب ہو۔ البتہ اگر کسی نے قربانی کے کسی نے منت مانی کہ میرے ترکے سے، میرے مال سے قربانی کر دی جائے، اور اس کے وصیت کے مطابق اس کے مال میں سے قربانی کر دی گئی، تو اب ایسے قربانی والا جو جانور ہے اس کے گوشت کو صدقہ کرنا واجب ہے، نہ خود کا ہے نہ کسی مالداروں کو کھلائے، بلکہ اس کے گوشت کو جو غریب مساکین وغیرہ ہے، یتیم وغیرہ ہے، ان کو دینا ضروری ہے، نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ کسی مالدار وغیرہ کو دے سکتا ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔